معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان علی رضا، اور آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور پروردگار عالم ہر بلائے ناگہانی سے آپ سب کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ناظرین محترم، ہماری احساس رمضان اپیل 2022 آپ تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں کے لیے جاری و ساری ہے کہ جو ہماری اس ٹرانسمیشن کو کیو ٹی وی، ARY ڈیجیٹل USA اور ARY ذوق پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ہماری اس رمضان اپیل کا جو مقصد، جو مطلب، جو لب لباب ہے، وہ صرف یہی تو ہے کہ کسی بھی طرح غریبوں کی مدد کا کوئی سامان مہیا ہو جائے۔ اب دیکھیے نا، ہم اور آپ زندگی کے شب و روز خدائے بزرگ و برتر کے احسان کے ساتھ اگر چین و سکون سے گزار رہے ہیں تو ناظرین ہمیں کم از کم یہ احساس، یہ خیال ضرور آتا ہے کہ نہیں معلوم کون کہاں کس حال میں پریشان ہوگا، بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا۔ اور پھر یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر کسی معاشرے میں غربت بہت زیادہ ہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ اس معاشرے کے رہنے والے صاحب حیثیت لوگوں نے شاید اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ اس لیے احساس ان ذمہ داریوں کا بیڑا اٹھائے آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے رابطے میں رہتا ہے۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو احساس کی جانب سے یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر غریب کی مدد کرنے کا سوچتے ہیں آپ تو آپ کو احساس کے ہاتھ ضرور مضبوط کرنے چاہیے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی گزرتی ہوئی یہ بابرکت ساعتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں؟ مدد کے لیے رب باری تعالیٰ اور آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، کیا ارشادات ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بات یہ رہ جاتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ناظرین، واضح حدیث مبارکہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو خود اپنے لیے کرتے ہو، تاکہ تم صحیح مومن بن جاؤ۔ اس تناظر میں آج کی اس ٹرانسمیشن کو گفتگو کے آغاز میں لاتے ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ سب سے پہلے آپ کا میں تعارف کرا دوں۔ علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شریک محفل ہیں، اور اس ٹرانسمیشن میں شریک سفر بھی ہیں کہ جب تک یہ ٹرانسمیشن ہے ہمارے ساتھ ہیں موجود۔ علامہ صاحب، کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ، زندگی چین و سکون میں ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ علامہ اطہر میاں قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ سلامت رہیے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آج کا یہ پروگرام یقیناً ان لوگوں کے لیے جو صاحب ثروت ہیں ان کے لیے ایک عظیم پیغام نیکی ہے، ایک عظیم نیکی ہے، بس۔ اور اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے اب کتنے لوگ آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ سید آفتاب علی قادری سنخان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ اس ٹرانسمیشن میں۔ ناظرین محترم، اس ٹرانسمیشن کا جو اولین مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کا سلسلہ جاری رہے۔ آپ دیکھیے، آپ ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ 12-14 برس بیت گئے۔ میں ایک ہی پیغام دیتا ہوں آپ سب کو کہ 12-14 برسوں میں احساس کی جانب سے یہی پیغامات کی ترسیل ہوتی رہی ہے کہ غریبوں کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے احساس ایک برج کے طور پر ہمارے، آپ کے اور غریبوں کے درمیان موجود ہے۔ ناظرین، ایک کتنے مزے کی بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ دنیا کے جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس اسٹیٹ میں ہیں، آپ اپنی جانب سے رقومات پہنچاتے ہیں احساس کے پاس۔ احساس آپ کی رقومات کو یکجا کر کے دواؤں کی صورت میں، خوراک کی صورت میں، راشن کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں ان لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ جو ضرورت مند افراد ہیں۔ اب سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ جن تک آپ کے یہ پیسے پہنچ رہے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ یہ مدد ہماری کی کس نے ہے،
اور آپ جو پیسے بھیج رہے ہیں آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کی مدد کس تک پہنچی ہے، لیکن ایک ذات باری تعالیٰ تو ہے نا جو ایک ایک لمحے کو جانچ رہی ہے، جسے یہ سب آگاہی ہے کہ کون کس کی مدد میں آگے بڑھا ہے، کون کس کی مدد کر رہا ہے، کس کی جانب سے کس کی مدد ہوئی۔ ناظرین محترم، خوشنودی باری تعالیٰ کے لیے ہم ان ٹرانسمیشنز کا آغاز کرتے ہیں۔ ان ٹرانسمیشنز کی براہ راست نشریات میں آپ سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارا کہنا، ہمارا پیغام آپ تک صرف یہی ہے کہ زندگی کے جن راہوں پر ہم گامزن ہیں ان راہوں پر اگر احساس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے رہیں تو زندگی خود بخود گل و گلزار ہو جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک علامہ صاحب کیا پیغام دے رہا ہے، خاص طور سے غریب کی مدد کے سلسلے میں؟ بالکل، رمضان المبارک میں جو روزوں کا نظام ہے، جی، اس میں انسان کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، تمام انواع و اقسام کی کھانے کی چیزیں موجود ہیں، جی، لیکن اس انسان کو بھوک کے ایک مرحلے سے گزارا جا رہا ہے، اس انسان کو پیاس کے ایک مرحلے سے گزارا جا بالکل رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ تمہاری یہ بھوک، تمہاری یہ پیاس جز وقتی ہے، لیکن یہ بھوک دنیا میں کتنی عام ہے، یہ پیاس کتنی عام ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس سے سارا سال گزرتے ہیں، سارا سال بھوک کے مرحلے سے گزرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں روزوں کے ذریعے اندر سے تیار کیا جاتا ہے، وہ تیار یہ کیا جاتا ہے کہ ایک جانب روزے کے ذریعے اللہ سے جڑ جاؤ، اور روزے میں جو بھوک اور پیاس کا احساس تم محسوس کرتے ہو، اس احساس کو لوگوں کے لیے جو بھوک اور پیاس میں مبتلا رہتے ہیں اس کو دور کرنے میں لگ جاؤ۔ یعنی ایک تعلق تمہارا تمہارے خالق سے ہو اور ایک تعلق مخلوق سے ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ شاعر ہونے کے علاوہ بہت انسانیات کے اوپر انہوں نے بہت لکھا ہے اور بڑی تحقیق کی ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 طرح کے لوگ تلاش کیے لیکن مجھے نہیں ملے۔ جی، ایک تو مجھے وہ شخص نہیں ملا جس نے انسانوں پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کے غضب سے بچ گیا ہو، ایسا شخص مجھے نہیں ملا۔ دوسرا، مجھے وہ شخص نہیں ملا جس نے راہ خدا میں مال خرچ کیا ہو اور اس وجہ سے غریب ہو گیا ہو۔ مجھے ایسا شخص نہیں ملا جو راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے غریب ہوا ہو۔ مال جب راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں مال میں برکت ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ یقین مان لیجئے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کا جو لطف ہے نا، خدا کی قسم، وہ خرچ کرنے والے سمجھتے ہوں گے کہ کس قدر لطف ہے کہ جس کی چاشنی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ بالکل جی، بالکل، یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ کسی کی مشکل کو دور کرنے میں ہمیں مددگار بنا لے، ہمیں معاون، ہمیں وسیلہ بنا لے۔ اور پھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے کسی نے سوال کیا کہ مجھے اللہ کو پانا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس میں مقصد حاصل ہو جائے اور راستہ بہت مختصر اور آسان ہو، جی، کوئی شارٹ کٹ بتا دیں اللہ سے قرب کا۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا کہ اللہ کو پانے کے بہت سارے راستے ہیں، سب سے مختصر اور زود اثر راستہ یہ ہے کہ تم مخلوق کی خدمت میں لگ جاؤ، تمہارا خالق خود تمہیں قریب کر لے گا۔ کیا اچھی بات ہے، واہ واہ۔ جی علامہ صاحب، اسی تناظر میں گفتگو آگے بسم بڑھائیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ قرآن مجید میں اللہ نے بتا دیا کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے، ہم یہاں پر نیکی جمع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جی، اور یقیناً ایک نیکی اگر کوئی لے کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، یعنی اسے 11 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور پھر ماہ رمضان المبارک، کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اسے فرض نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ فرض نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اسے 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اس کا ثواب زیادہ کر دیتا ہے۔ اب جس ماہ مبارک میں ہم موجود ہیں، اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہم
دنیا کے اندر اس جگہ مال خرچ کرتے ہیں جہاں پر ہمیں زیادہ انویسٹ وہاں کرتے ہیں جہاں پر ہمیں پروفٹ زیادہ ہو. ہم وہ پروفٹ کیونکہ مادہ پرست ہو گئے ہمیں پروفٹ جب سامنے نظر آتا تو ہم کہتے ہیں بہت فائدہ ہوا ہے. لیکن جب ہم قیامت کے دن آج جب لوگوں کی مدد کریں گے, آج ہم لوگوں کو مال خرچ کریں گے لوگوں کے اوپر, آج اب غریب کو کھانا کھلائیں گے, کسی روزے دار کو افطار کرا دیں گے, کیا کوئی مسجد تعمیر کروا دیں گے, قیامت کے دن جب اس کا بھاؤ دیکھیں گے, جب ہم وہ مال کا انویسٹ جو ہم نے کیا ہے اس کا پروفٹ چیک کریں گے تو پروفٹ دیکھ کر ہمیں دل یہ کرے گا کہ کاش زندگی میں ہم یہی کام کرتے رہتے اور کوئی کام نہ کرتے, اتنا پروفٹ ہمیں اللہ نے عطا کر دیا ہے. اور یہ پروفٹ جب ہمیں نظر آئے گا تو وہ پروفٹ ایک جنت کی صورت میں نظر آئے گا, وہ جنت کے میوجات کی صورت میں نظر آئے گا, جنت کے محلات کی صورت میں نظر آئے گا کہ جب وہ پروفٹ آپ کو ملے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ زندگی ہم نے صحیح گزاری. اور انسان جب زندگی گزارتا ہے اس کا طریقہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت پر گزارے گا تو زندگی کامیاب رہے گی. اور اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہی زندگی کے حوالے سے کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور پھر رسول نے جو عمل کر کے دکھایا, آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کوئی سوالی آتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا, اپنی جھولیاں بھر کر چلا جاتا. اگر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کوئی آتا بھی تو اللہ کے رسول فرماتے جاؤ گھر میں جو کچھ رکھا ہے اس کو دے دیا کرو. آپ اندازہ کریں کہ ہم جس رسول کے امتی ہیں ان کا علم یہ ہے. اور پھر یہاں سے اگر بات چلے تو جن اللہ کے رسول نے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تربیت بھی فرمائی, اور کیسی تربیت فرمائی کہ ایک روایت آتی ہے کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے تو اللہ کے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے نیت مانی اور منت مانی کہ اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو میں روزہ رکھ لوں گا. ٹھیک ہے. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی یہی سوچا کہ ہم بھی روزہ رکھ لیں گے, آپ کے خادمہ نے بھی یہ سوچا ہم بھی روزہ رکھیں گے, حسنین کریمین نے بھی سوچ لیا کہ ہم روزہ رکھ لیں گے. اب پورے گھر والوں نے روزہ رکھ لیا. اب سحری کا وقت ہوا تو ہم تو سحری میں بہت سارے لوازمات کھاتے ہیں, لیکن وہ گھرانہ صرف پانی پی کر روزہ رکھ رہا ہے اور پورا دن مولا کائنات کام کر کر کچھ گندم گھر لے کر آتے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گندم کو پیستی ہیں اور روٹی بناتی ہیں اور دسترخوان سجا لیا جاتا ہے. افطار کا وقت قریب ہوتا ہے کہ دروازے پہ دستک آ جاتی ہے. مانگنے والا کہتا ہے سائل آواز لگاتا ہے, حضرت مولا کائنات پوچھتے ہیں کون, کہنے والا کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں, مجھے کھانے کو کچھ دیجیے. مولا کائنات علی مرتضیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ہم افطار کریں گے پہلے پھر اس کے بعد دیں گے, نہیں, آپ نے سارا مال اٹھایا اور حکم فرمایا خادمہ کو جاؤ جو دروازے پہ دستک دینے والا آیا ہے اسے دے دیا جائے اور وہ سارے لے جائے, اور گھر والوں کو کہا کہ پانی پی کر اور افطار کر لو. اب پھر دوسرا دن آیا اسی طرح سحری میں, اور پھر جب افطار کا وقت قریب آیا پھر دروازے پہ دستک ہو گئی. کہنے والے نے کہا کہ میں مسافر ہوں, مجھے کھانے کو کچھ دیجیے. تو مولا کائنات نے فرمایا دسترخوان پر جو بھی رکھا ہوا ہے کھانا ہے یہ سارا ڈونیٹ کر دیا جائے, دے دیا جائے, اور گھر والوں سے کہا جائے کہ روزہ افطار جو ہے وہ پانی سے کریں. اور تیسرے دن بھی دروازے پہ دستک ہو گئی افطار کے وقت, این اسی وقت کہ جب مؤذن اذان دینے والا ہے, مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور روزہ کھلنے والا ہے, دروازے پہ دستک ہوئی. اگر ہمارے گھر پر دستک ہو جاتی ہے تو شاید ہم اس طرح نہ کریں, لیکن مولا کائنات گھرانہ عظیم, سخاوت والا گھرانہ, تو آپ کے دروازے پہ پھر دستک ہوئی تو آپ نے سارا مال اٹھایا اور اس آنے والے قیدی کو دے دیا اور گھر والوں کو کہا کہ پانی پی کر روزہ افطار کر لیا جائے. اب مولا کائنات بظاہر تو کمزور نظر آنے لگے, حضور کی بارگاہ میں پہنچے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی تمہارا چہرہ کچھ کمزور نظر آ رہا ہے, لیکن یہاں یاد رکھیے گا کہ روحانیت بڑھ چکی تھی, روحانیت کا سلسلہ بڑھ چکا تھا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا علی میں کمزور دیکھ رہا ہوں, تمہیں کیا وجہ ہے؟ تو حضرت مولا کائنات نے اپنا واقعہ بیان کیا. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اللہ نے جبریل امی کو بھیجا, جبریل امی نے سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کے آل کے گھر پر جو دروازے پر آنے والا مسکین تھا, جو مسافر تھا, جو قیدی تھا, کوئی اور نہیں تھا بلکہ میں خود تھا. اللہ نے آپ کی آل کا امتحان لیا اور آپ کی آل اس امتحان میں کامیاب ہو گئی. بالکل, اس کا سورۃ الدہر میں تذکرہ موجود ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خالص محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو. آیت میں ترتیب ہے مسکین, یتیم, اسیر, اور یہ ترتیب وہی ترتیب ہے جس ترتیب سے در زہرا پر سائل آیا تھا. مسکین پہلے دن یہ مسکین, پھر یتیم, پھر اسیر.
زہرا کے در کی ترتیب وہ قرآن حکیم نے بیان کی اسی ترتیب سے. اس میں ایک سوال کیا بیان فرمایا ہے کہ پہلے دن مسکین، دوسرے دن یتیم، تیسرے دن اسیر. قرآن حکیم نے اسی ترتیب سے الفاظ بیان کیے، مسکینہ و یتیمہ و اسیرہ، کہ یہ مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افطار کرنے والے مولا علی سے سیدہ کائنات تھیں، حسنین کریمین تھے، مانگنے والا ایک تھا، تو یہ کیوں نہ کیا انہوں نے کہ یہ لوگ ایک پلیٹ دے دیتا جی ایک آدمی کا افطار سائل کو دے دیتے اور باقی میں یہ افراد مینج کر لیتے، اس کا بھی کام ہو جاتا، ان کا بھی کام ہو جاتا. ایسا کیوں نہیں کیا؟ لیکن سبب یہ ہے کہ یہ خیال وہاں آتا ہے جو اس گھرانے کی سخاوت کو نہیں جانتے. جب سائل آتا تھا تو مولا علی جب اپنے حصہ دینے لگتے تو زہرا پاک کہتی ہیں کہ اے علی راہ خدا میں تم اکیلے کیوں، میں بھی ساتھ، شریک حیات ہے نا. اے علی تم اکیلے نہیں، اللہ کے راستے میں تمہارے ساتھ. حسنین کہتے ہیں کہ جب ہمارے ماں باپ ایثار کر رہے ہیں ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی ساتھ. گھر کی کنیز فضہ کہتی کہ جب مالک ایثار کر رہے ہیں تو میں کنیز کیوں پیچھے رہوں. وہ فضہ بھی دیتے مولا علی تھے. پھر پیچھے اس گھرانے کا یہ ایثار بتاتا ہے کہ یہ گھرانہ عام گھرانہ نہیں ہے، خاص گھرانہ ہے، نبی پاک کا گھرانہ ہے، جن سے مدد کا سلیقہ بالکل آج کائنات میں رائج ہے. بالکل. ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے. میں چاہتا ہوں سید آفتاب علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت خوبصورت لحن ہے، بہت دلکش انداز ہے ان کا. بسم اللہ. اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. مجھ جیسا تہی دامان کیا نظر کو لے جاتا، مجھ جیسا تہی دامان کیا نظر کو لے جاتا. بس ایک نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں، ایک نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں. کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، جو سوچا
وہی پایا سرکار کے قدموں میں سرکار سلامی کو ہر بار طلب کیجے سرکار سلامی کو ہر بار طلب کیجے یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں یاد آئی سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو یاد آئی سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو اعمال پہ شرمایا سرکار کے قدموں میں اعمال پہ شرمایا سرکار کے قدموں میں جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں. یہ تو کرشمہ ہے وہاں کا کہ آپ جو سوچتے ہیں لمحوں میں وہ پورا ہو جاتا ہے. اور ناظرین، زندگی ہمیں اور آپ کو جو ملی ہے، اس زندگی کا ہم احاطہ کرتے جا رہے ہیں کہ زندگی میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، اور اس دنیا میں ہمارے بھیجنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اسی پر گفتگو جاری ہے. کیا ذمہ داریاں ہیں جب انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں کیا ذمہ داریاں لے کر آیا ہے، اور آخر ہماری ذمہ داریاں پوری کیا ہوں گی. اس دنیا میں جو انسان کو بھیجا گیا ہے وہ دو حقوق کی ادائیگی، جو حقیقت میں ایک ہی حق ہے اللہ کا، بے شک، اور اللہ ہی کے حکم پر بندوں کے حقوق کی ادائیگی. اگر انسان صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ کرتا یعنی ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، جی اس دنیا کا، بالکل ان دونوں کی ادائیگی کرے، انسان اللہ کا حق ادا کرے عبادت کے ذریعے، مخلوق کا حق ادا کرے حسن سلوک کے ذریعے، اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے ذریعے. ہاں، اپنے فرائض کی جب ہم ادائیگی کریں گے، کیونکہ ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے. جب کوئی شخص اپنے فرض میں غفلت برتتا ہے تو در حقیقت وہ کسی کا حق سلب کر رہا ہوتا ہے. تو ہر شخص اگر اپنا فرض ادا کرنے لگ جائے تو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی از خود آسان ہوتی چلی جائے گی. اب ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ کو ہم تسبیح اور مصلی سے راضی کر لیں گے. یقیناً اللہ تسبیح مصلی سے راضی ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب مخلوق سے آپ کا حسن سلوک ہو. واہ واہ واہ، کیونکہ یعنی اللہ کی مخلوق سے حسن سلوک، حسن سلوک ہو. بالکل. قرآن حکیم میں نماز کا حکم جہاں بھی آیا اس کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم جوڑ کر آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. یہ بار بار یاد دلایا جا رہا ہے. دیکھو، نماز کے ذریعے اللہ سے جوڑو، زکوٰۃ کے ذریعے مخلوق سے جوڑو. نماز تمہیں اللہ کے قریب کر دے گی، زکوٰۃ تمہارے اور مفلسین کے درمیان میں جو حائل خلیج ہے اس کو دور کر دے گی. زکوٰۃ کے ذریعے لوگوں سے حسن سلوک کرو، اور نماز کے ذریعے اللہ کے حضور اپنی بندگی پیش کرو. تو یہ دو رخی بندگی، ایک اللہ کی جانب اور ایک بندوں سے حسن سلوک کر کے، جب یہ دونوں زاویوں سے بندہ اللہ کا قرب پائے گا تو جیسے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا فرمان ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ مخلوق کی خدمت کا راستہ ہے. مخلوق کی خدمت اختیار کر لیں.
بہت اچھی بات ہے. جی علامہ صاحب. اس میں چند باتیں اور اہم، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق کشادہ ہو جائے. واہ. بھئی ظاہر سی بات ہے، لوگ پریشان ہیں جی. کہ ہمارا رزق تنگ ہوتا جا رہا ہے، ہم پریشان ہیں. تو اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ کہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور عمر میں برکت ہو جائے تو وہ صلح رحمی کریں. صلہ رحمی. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے. اب وہ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے گا تو جب ان کی مدد کرے گا، ظاہر سی بات ہے اسے پتہ چل جائے کہ وہ پریشان ہے، ان کی پریشانی کو وہ سمجھے اور پریشانی کو سمجھ کر ان کی مدد کرے گا تو ایک صلح رحمی ہوگی. اور جب صلح رحمی ہوگی تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندوں کی مدد کرنا. کہ ان کے بندوں کی، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا. کسی بھی مصیبت میں اگر مبتلا ہیں تو ان کو مدد کر کے ان کی پریشانی کو دور کرنا. اللہ نے وسیلہ بنا دیا آپ کو. اور آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے کیا پتہ اسی بندے کو دینے کے لیے دیا ہے. اگر آپ یہ سوچ لیں کہ نہیں میں نے کس کو نہ دوں تو پھر شاید میرے پاس بچ جائے گا، لیکن وہ بچے گا نہیں، وہ پھر آپ کا کہیں اور استعمال ہو جائے گا، پھر آپ پریشان ہوں گے. یاد رکھیے گا، جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، جو صدقہ خیرات دینے والے ہوتے ہیں، ان کے مالوں میں کبھی آگ نہیں لگتی ہے، ان کے مال، ان کی دکانیں کبھی نہیں جلتی ہیں، ان پر مصیبتیں نہیں آتی ہیں. ہاں جو لوگ اللہ کی راہ میں مال نہیں دیتے، زکوٰۃ ان پر واجب ہو جاتی ہے، اس کے باوجود مال چھپا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال نہیں دیتے، تو پھر سننے میں بھی آتا ہے کہ ان کی دکانوں میں آگ لگ جاتی ہے، ان کو پریشانیاں آن گھیرتی ہیں. کیونکہ یہ وہ صدقہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں انسان دیتا ہے تو پریشانیاں اور بلائیں دور ہو جاتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بلائیں دور ہو جائیں تو صدقہ و خیرات کو عام کریں. اگر صدقہ خیرات عام ہو جائے گا، لوگوں تک مال پہنچے گا، تو وہ ایک مونوپلی جو چلتی ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ سارا اس پر قابض رہتا ہے، وہ چیز ختم ہو جائے گی. اللہ نے اسی لیے زکوٰۃ کا نظام بنایا، صدقہ اور خیرات کا نظام بنایا کہ جب انسان اپنا مال لوگوں پہ خرچ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے آنے والے وقتوں میں وہ بھی لوگوں پر خرچ کرتے چلے جائیں گے اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آگے ایک ایسا سلسلہ بن جائے گا کہ یہ معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی. بالکل، یہ سلسلہ جاری و ساری ہو جائے گا پھر. جی، اور یہ جاری و ساری رکھنا ہر انسان کے لیے لازمی ہے. علامہ صاحب اس بات پر بھی گفتگو فرمائیے کہ جو زکوٰۃ ہے 2.5% ہے. جی. زکوٰۃ واجب کس کس کے اوپر ہے؟ زکوٰۃ صاحب نصاب، اور صاحب نصاب سے مراد اس دور میں تقریباً 82,000 روپے جس کے پاس ہیں، یعنی 82,000 جی جس کے پاس سیف پڑے. جی ٹھیک ہے. اور وہ پھر صاحب نصاب ہو گیا. اور زکوٰۃ میں بھی اللہ تعالیٰ کی آپ کرم نوازی دیکھیں، بندوں کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس مال آیا تو فوراً زکوٰۃ نکالو. وہ رقم جو انسان تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد 1 سال اس کے پاس رہی اور استعمال نہیں ہوئی. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ 82,000 روپے اگر اس کے پاس سال بھر پڑے ہیں، چاہے بینک میں ہو یا گھر میں ہو، جی، اب وہ کیش پیسے کی صورت میں یا زیورات کی صورت میں بھی ہے؟ یہ بتائیے. زیورات میں 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ، تو اس پر پھر پورے مکمل زیور پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. جی. چاندی میں 52.5 تولہ. گھر، گاڑی، گاڑیاں، گھر، گاڑی یا گاڑیاں اور بینک بیلنس، زیورات، یعنی تعیش کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اوپر جو جس گھر میں رہتا ہے، جو گاڑی استعمال کرتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. جو رقم اس کے پاس ہے نصاب سے زیادہ، کسی کے پاس 10 عدد گھر ہے، جی، تو اس میں جو ایک تو وہ گھر ہے جو اس کے استعمال میں ہے، وہ اس پر نہیں ہے. دوسرا گھر جو اس نے تجارتی نقطہ نظر سے لے کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو خریدنا اور پھر اچھی قیمت پر بیچ دینا، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. زکوٰۃ ہے اس پر، جو تجارتی نقطہ نظر. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین محترم، ہم یہ چھوٹی چھوٹی گفتگو اس لیے کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہماری جو نئی نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں، جو نئے بچے آ رہے ہیں زندگی کی اس راہ گزر پر، ان کو یہ ساری معاملات کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، اور
ہمارے اوپر فرائض کیا ہیں کہ ہم کس طرح یہ سب ادا کرتے چلے جائیں؟ دیکھیں یہاں پر آج کے دور میں خاص طور پہ ماں باپ جو ہیں جب زکوٰۃ نکالیں یا صدقہ اور خیرات کریں تو اپنے بچوں کو سمجھائیں، بچوں کو سامنے بٹھائیں، بتائیں کہ ہم جو نکال رہے ہیں مال جی اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، بالکل ہم صحیح جو ہے۔ مال نکال رہے ہیں اسے صدقہ کہتے ہیں، اسے خیرات کہتے ہیں۔ اگر ان بچوں کو آج ہم موٹیویٹ کر دیں اس حوالے سے تو آنے والے وقتوں میں ہمیں کیا ہوگا کہ یہ بچے خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ہم جب زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گئے کہ تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری ذمہ داری اب کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ بالغ ہو جائے، بچہ بالغ ہو جائے تو اسے نماز کے مسائل معلوم ہونا لازمی ہے، اس کے لیے واجب فرض ہے کہ وہ نماز کے مسائل اسے معلوم ہو، اسے طہارت کے مسائل معلوم ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح اگر وہ کاروبار کرنا چاہے تو اسے تجارت کے مسائل معلوم ہونا چاہیے۔ اب وہ آگے بڑھا، اس کے پاس مال آ گیا تو اسے زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہونا چاہیے۔ پھر آگے بڑھا، اس کے پاس مال آ گیا اور استطاعت بھی رکھتا ہے تو اسے حج کے مسائل معلوم ہونا چاہیے، لازمی ہے۔ اور پھر جب ماہ رمضان المبارک آ جائے تو روزے کے مسائل بھی اسے معلوم ہونا چاہیے، جی یہ ضروری ہے۔ اور یہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو علم دین ضرور سکھائیں، اور یہی فرائض والدین ہیں، والدین کی ذمہ داریوں میں بالکل کی ذمہ داریاں یہی فرائض والدین ہیں بالکل کہ دیکھیے جیسا ہم اور آپ اپنی اولادوں کی تربیت کریں گے وہ معاشرے کا ویسے ہی حصہ بنیں گے۔ اور یاد رکھیے ہم اپنی زندگی میں کبھی نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد خدا نہ خواستہ غلط راہوں پر گامزن ہو، کبھی نہیں چاہتے ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو غلطیاں کر چکے یا ہم سے جو غلطیاں سرزد ہو گئی وہ ہماری اولادوں سے سرزد ہوں، اس لیے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ماں سب سے زیادہ بہتر تحفہ اپنی اولاد کو وہ دیتی ہے کہ جس میں بہترین تعلیم و تربیت ہو۔ بالکل کیا ہے اس کے ظاہر ہے کہ اولاد کو جو بہترین تعلیم دی جائے وہ اس اولاد کے لیے بہترین تحفہ اس لیے ہے کہ اگر آپ نے اسے مال دیا تو ایک دن وہ مال ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے تعلیم دی تو تعلیم سے تو وہ مال دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو آپ تعلیم کے ذریعے اسے، اللہ نے جو انسان بنایا ہے تعلیم کے ذریعے اسے انسان برقرار رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، احساس کی اس رمضان اپیل 2022 میں ہم ہیں، آپ ہیں اور ہمارے ساتھ علماء دین موجود ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو باور کراتا چلوں، یاد دلا دوں کہ ماہ رمضان المبارک میں احساس کی جانب سے افطار کے جو بہتر ترین انتظامات جاری و ساری ہیں، ان انتظامات میں اگر آپ احساس کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہیں تو 300 افراد کی افطاری کے سلسلے میں جو $US بنتے ہیں 300 افراد کے لیے، وہ رقم بنتی ہے تقریباً کوئی $240 اور یہی برطانوی پاؤنڈ میں بنتے ہیں 150 UK پاؤنڈ، 150 UK پاؤنڈ اور $240 300 افراد کے لیے 300 لوگ افطار کا لطف اٹھائیں گے اور جس کا ثواب آپ کو پہنچے گا۔ رمضان راشن پیک کے سلسلے میں اگر آپ احساس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو رمضان راشن پیک میں آپ کو یہ چاہیے کہ 8 افراد کے خاندان کو ایک راشن پیک دیا جاتا ہے جس کی مالیت بنتی ہے تقریباً $95 ناظرین، 100 یعنی $100 سے بھی کم، $95 8 افراد کے راشن پیک کے لیے ہیں۔ اور یہی اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں اور برطانوی کرنسی میں دینا چاہتے ہیں تو یہ بنتے ہیں 85 UK پاؤنڈ۔ ناظرین محترم، احساس کی کوشش، کاوش، جستجو اور لگن صرف یہی ہے کہ کسی طرح غریبوں کی مدد کا سلسلہ جاری و ساری رکھا جائے، اور اسی کوشش، اسی کاوش،
اسی جستجو میں احساس آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے مستقل رابطے میں رہتا ہے۔ ناظرین، ڈونیشن ہاٹ لائن کے نمبر 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں اور آپ جب چاہیں جہاں چاہیں آپ لاگ ان کر سکتے ہیں، یعنی احساس کے ویب ایڈریس پر بھی لاگ ان کر سکتے ہیں۔ احساس کے بینک ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہیں، وہاں لاگ ان کر سکتے ہیں، اور آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اور آپ مل کر غریبوں کے لیے جو اہتمام کرتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہے، جس کا اجر ہمیں رب کائنات سے چاہیے۔ علامہ صاحب، اب چلتے چلتے میں چاہتا ہوں کہ آخری پیغام آپ کا کیا ہے؟ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ، عشرہ رحمت سے شروع کر کے جلد از جلد آپ چند لفظوں میں گفتگو عشرہ رحمت ہے، مغفرت ہے، جہنم سے نجات ہے۔ یہ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سال بھر کبھی بھی صدقہ دیا جائے، خیرات کی جائے، اس کا اجر ہوتا ہے، لیکن رمضان اور وہ المبارک اجر قائم رہتا ہے، وہ قائم رہتا ہے، اور رمضان المبارک میں ہر اجر کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو ابھی رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں، اور ان مبارک ساعتوں میں جتنا زیادہ ہم ایثار کریں گے، ہمارے نامہ عمل میں وہ اجر بھی قائم رہے گا، اور یہ وہ رقم ہوگی جو در حقیقت ہماری بچ گئی۔ جناب میں یہاں پر بس آخری بات ہے، جی ضرور ضرور، اللہ کے رسول نے ارشاد صلی فرمایا اللہ جب علیہ وسلم، بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال سارے منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے جو اس کا ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ پہلی بات، علم نافع اگر وہ چھوڑ کر چلا جائے، لوگ علم پر عمل کریں گے تو اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اگر وہ کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، یعنی مسجد بنا جائے، مدرسہ بنا جائے، یا لوگوں کے لیے پانی کا اہتمام کر جائے، کنویں کھو جائے، اس سے جب تک لوگ اس سے ثواب حاصل کرتے رہیں گے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز، نیک صالح اولاد اگر وہ چھوڑ جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد وہ عمل کرے گی، نماز پڑھے گی، زکوٰۃ دے گی، تو اس کا ثواب اور اللہ کی مخلوق کو اس کا فائدہ پہنچائے گی۔ ناظرین محترم، میں آپ سب کی جانب سے فیصل عزیزی بندگی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، علامہ اطہر میاں قادری صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور سید آفتاب علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا شکریہ۔ جب ٹرانسمیشن ہماری اختتام کی جانب جائے گی تو پھر یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ٹرانسمیشن کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے آپ تمام دوستوں کے لیے میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، جہاں آباد ہیں، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ پروردگار عالم ہر بلائے ناگاہنی، سلطانی، آسمانی، سلیمانی، عمدن و سہون، جن و انس، ہر مرگ مفاجات سے آپ سب کو محفوظ رکھے، ہر پریشانی دکھ آپ سے بہت دور رہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے۔ علی رضا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔ جی بسم اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، شاید اس راہ سے
خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانے سے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہ گاروں پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں پہ گناہ گاروں پہ سائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر اے آقا، میں نے مگر اے آقا، مجھ نے کم میں کو بھی قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے